سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہے، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ سرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج عزیزان من میں اس خواہش کا ذکر کرتا ہوں جو شاید اس پاکستان میں بسنے والا ہر ماں باپ کرتا ہے، جس کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، مگر اس کو اور حوصلہ دینے کے لیے آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ان کے بچے قرآن شریف حفظ کریں، ان کے بچے حافظ قرآن پڑھ جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا اس دنیا میں کیا فائدہ ہے اور اس دنیا میں کیا اجر ہے، اس طرح کے بچوں کو کس طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کس طرح سے ان کا دھیان رکھا جاتا ہے، اور کیا اس طرح کے بچے پاکستان کو، اس ملک کو، اس دنیا کو، اس معاشرے کو، اس قوم کو، اس خطے کو کوئی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حفظ ہوتا کیسے ہے، حفظ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، اہمیت کیا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کو کرنے والے کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ یہ آج اس پہ بات ہوگی قرآن کے پروٹوکول کے حوالے سے، اس کو نسبت حاصل ہے۔ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں وہ جو سویڈن والا واقعہ تھا اس پہ مزید بات ہوئی ہے اور انتہائی مذمت بھی ہوئی ہے، مگر آج اس کا دوسرا پہلو، وہ لوگ جو سینے میں قرآن چھپائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے حفظ فرمایا ہے، ان کی کیا توقیر ہونی چاہیے، ان کے انداز کیا ہوتا ہے۔ میں آج اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ قبلہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر عنوان کے اوپر اتنی سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں کہ اس کا مطالعہ، پھر اس کی پیشن گوئی، دور اندیشی، اور پھر اس کی تحقیق قابل فکر، قابل ستائش ہوتی ہے۔ میں مفتی نوید عباسی کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، میں ذاتی طور سے ان سے بڑا متاثر ہوں اور بڑی عاجزی انکساری سے کام لیتے ہیں، مگر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ تحقیق کے اوپر، مطالعے کے اوپر ان کو ایک ملکہ حاصل ہے۔ خاص طور سے میں جب ایبٹ آباد کی بات کرتا ہوں، وہاں سے کون سا ایسا سید نہیں ہے، ایسا سادات جو ان کو جانتا ہی نہیں ہو، جو ان کے کام سے آشنا نہ ہو۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ پیر سید مجاہد حسین شاہ کاظمی، آپ سجادہ نشین بھی ہیں درگاہ عالیہ قریش شریف ایبٹ آباد کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سویڈن میں ایک واقعہ ہوا، اور اس طرح کے واقعے بتدریج ہوتے ہی جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف پاکستان کو ایک خاصا حاصل ہے، دنیا بھر میں شاید سب سے زیادہ حفاظ پاکستان کی دھرتی کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ حفظ کرنے والے کی فضیلت کیا ہے اور اس کتاب کی نسبت کیا ہے جو وہ اپنے سینے میں جوڑ لیتا ہے؟ میں پہلے بہت شکر گزار ہوں جی ٹی وی کا کہ آپ کا ایک بہت بڑا اس معاملے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ دین کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں، آپ کی شروعات، آپ کی ساری خدمات کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ سعادت آپ کے ذریعے حاصل ہوئی کہ ہم قرآن عظیم جیسے عظیم فکر پر بات کرنے کے لیے یہاں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قرآن عظیم کو جو مقام حاصل ہے دین اسلام کی روح سے، علماء جانتے ہیں، اہل اسلام کے دل میں جو اس کی قدر ہے کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث پاک کافی ہے۔ قرآن عظیم تو ایک ایسا سمندر ہے، اس طرح اپنا نام بھی اعتبار سے بھی اس پر جتنا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اہل اسلام کے اندر، اس کی بہت بڑی افادیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی اللہ کہ قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے یہی ضروری ہے، وہ بہت زیادہ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی فوقیت اس مخلوق پر ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ اس کے سب سے بڑی جو اس کی شان ہے وہ خالق ہے تمام کائنات کا۔ اب خالق کائنات کے کلام کو بھی تمام کلاموں پر وہی فوقیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اس کی اہمیت ہے اور اس کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن عظیم کا نزول ہے اور اس کی جو شانیں ہیں، وہ تو اس کے اندر تو ایک بہت بڑی بتدریج ایک بہت بڑا سمندر ہے خود بھی اس کی تعریف اور اس کے معاملات میں۔ اور اہل اسلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، چونکہ یہ قرآن آخری کتاب ہے اور تمام کتابوں سے بڑی اس کی عظمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء پر آپ کی فوقیت اسی طرح ہے، تو قرآن عظیم کو بھی چونکہ آخری کتاب ہے تو اس کو بھی اسی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بتدریج اتنی اہمیت اور اتنی شان حاصل ہے۔ اور پھر اس کا معجزہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی اتنا یاد کر سکے کہ اس کے دل کے اندر وہ اس طرح سما جائے، اور اس کو لفظ بلفظ اس کو ہر یعنی
اس کی منو جو ان اعراب یاد ہیں جی۔ منوہن ان کے ساتھ اس کو یاد ہو، سبحان اللہ۔ اور پوری دنیا میں یہ آج بھی یہ معجزہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر جو اس کی روحانی افادیت ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا علم ہے، اس کے اندر جو بھی راز رکھے ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو بڑے بڑے اکابر اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، انہوں نے اپنے اپنے مقام پر اس کی شان اور اس کے علوم سے جو کرشمہ، یہ سمجھے کہ اس گلدستے سے جو پھول اور جو مہک پوری امت میں پھیلائی ہے، وہ اپنے اپنے مقام پر ہر جگہ ایک منفرد ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ لگن ہے، جیسے میں نے پہلے حدیث پاک عرض کی کہ جو اس کے ساتھ لگن ہے علیہ السلام کی، اور جو پیار ہے اس کے ساتھ، اور پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے بارے میں بتا دیا کہ جو شخص حفظ کرتا ہے، سیاستہ میں مختلف کتب حدیث کے اندر ان کی جو شان بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن ان کے والدین کو جو تاج پہنائیں گے، ان پر بڑے بڑے منصب والے لوگ جو اللہ کے ہاں ان کا بڑا منصب ہے، وہ بھی رشک کریں گے۔ رش کریں گے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں یہی بات کی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بھائی بہت خوب، بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے، اور یہ شعر کتنا ربط رکھتا ہے کہ مقام قرآن کیا ہے اور پھر اس کو حفظ کرنے والے کی فضیلت کیا ہے۔ مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایک مشکل ہو جاتی ہے بچے کے اوپر جب وہ اسکول بھی پڑھ رہا ہو اور اس کو ظاہر دنیاوی عصری تعلیم کو بھی اپنے اندر اتارنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو قرآن کو بھی حفظ کرنا ہے، وہ عصری تعلیم میں پیچھے نہیں رہ جاتا۔ ایسے بچوں کے ماں باپ کو کیا مشورہ دیں گے، ایسے بچوں کو کیا مشورہ دیں گے جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مدرسے میں داخل لیتے ہیں اور دیگر مدارس میں پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول بھی وہیں چلتا رہے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی حفظ ہو جائے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن نے خود اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان ذی مرتبہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن نے کہا، یہ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہباں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے امت مسلمہ کا آغاز سے لگاؤ ہے، یعنی پہلی وہی نازل ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام وہ آ کے ام المومنین حضرت خدیجہ کو سناتے ہیں، حضرت مولا علی کو بتاتے ہیں، جناب حضرت ابو بکر سنتے ہیں، تو یہ سارے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وحی کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ حضرات اور صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی جماعت کے وہ لوگ ہیں جن میں سے بڑے لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید زبانی یاد تھا، یعنی انہوں نے حفظ کر رکھا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ کوئی بھی کتاب، اور ہم یہ بات چیلنج کے طور پر بھی کرتے ہیں کہ آج آپ جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں، عیسائیوں کی اناجیل ہوں یا تورات ہو یا پھر اس کے علاوہ آوستہ ہو یا قرآن ہو یا جو بھی کتابیں ہیں، وہ کسی بھی مذہب کی کتابیں اس مذہب کے ماننے والوں کو زبانی از اول تا آخر یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ایک 7 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، یا 8 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی عجب حیرت کی بات ہے کہ جو بچہ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتا ہے اس کی دیگر علوم میں بھی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے کن ذہن تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکالا کہ چلو اب یہ اسکول میں چل نہیں پا رہے، ان کی ریاضی کمزور ہے، ان کی دیگر کم چیزیں کمزور ہیں، تو چلو ان کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ بچوں نے قرآن پڑھا، ساتھ میں میٹرک کیا، اور وہ کن ذہن بچہ اس وقت پی ایچ ڈی کر کے جناب وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے۔ ایسی ایک نہیں کئی مثالیں مختلف اداروں مختلف اسکولوں کے حوالے سے ہیں۔ تو آج بھی امت مسلمہ اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواتی ہے، اور اس کی عظمت کی بابت حضرت شاہ صاحب نے اشارہ کیا، قیامت کا دن ہوگا جو حافظ قرآن ہے۔ قرآن صرف حفظ کرنے والا نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے میرے صحابہ ایسے ہوں گے کہ ان کو قرآن یاد بھی ہوگا، اور وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے مقابلے میں ہلکا جانو گے۔ وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ پرہیزگار بھی ہوں گے، مگر ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پشاور میں بم دھماکہ کیا، یہ وہ ظالم لوگ ہیں
یہ جو قرآن پڑھ کر جو کلمہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسلمانوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جو صدق دل سے قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس قاری قرآن سے کہے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرأ۔ اب یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اے قرآن پڑھنے والے قاری قرآن، ہماری جنت میں داخل ہو، قرآن پڑھنا شروع کر۔ وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، الحمد سے شروع کرے گا اور چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، منزلیں چڑھتا چلا جائے گا، والناس کرے گا، جہاں سے شروع کرے گا جہاں تک جائے گا۔ یہ دنیا کی مسافت نہیں ہے، یہ جنت کے معاملات ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ وہاں سے لے کر یہاں تک ساری جنت تیرے لیے ہے۔ یعنی اب اگر ہم قرآن یہاں سے پڑھنا شروع کریں تو کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ خود سوچئے، وہ قاری قرآن کے لیے ساری جنت ہو جائے گی۔ اور پھر ابھی تاج کی بابت جو بات ہوئی ہے کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا، بچوں کو نہیں۔ ایک حافظ قرآن بچہ اپنے 10 ان گناہگار رشتہ داروں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، وہ ان کی سفارش کر کے ان کو داخل جنت کروا دے گا۔ بہت بڑی بات، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور یہ نور ہے۔ اور میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ خبر متواتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ آج بدقسمتی امت کی یہ ہے کہ ہم قرآن تو کرتے ہیں، ہاں قرآن کرنا چاہیے، قرآن سے تعلق رکھنا چاہیے، قرآن سے تمسک ضروری ہے، قرآن کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن کے ساتھ وہ نبی جن پر قرآن اترا ہے انہوں نے ہی بتایا کہ میری اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن اور میری اہل بیت کو لازم پکڑو، جو یہ کرتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اپنی گفتگو میں ہی بتا دیا رب رد القرآن و قرآن یلعنہ، کتنے سارے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ وہ شاید اس زمرے میں ضرور آتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح طرح سے نہیں سنا، حفظ بھی کیا تو عمل نہیں کیا۔ تقاضا تو یہی ہے یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ میں ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اس وقت۔ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ یار میں خود ہی قرآن کو حفظ کروں، میرے پاس ابھی زندگی ہے، مولت ہے، صحت ہے، حافظہ ہے، کوشش کروں۔ اور یہ مشکل بات نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں نے شاید پہلے بھی کبھی کہا ہو کہ اس ملک کے ہمیں فخر ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو قرآن حفظ ہے، اور یہ بات انہوں نے ایک بڑی سینئر ایج پہ جا کے کی ہے۔ یعنی یہ عمل بچپن سے نہ بھی ہو تو اس اسٹیج پہ جا کے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے آپ نے قرآن حفظ کیا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں، کسی بھی وقت اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں، تھوڑا تھوڑا شروع کریں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پر ہو گئی، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میں اگر صرف قرآن حفظ کر لیتا ہوں، میرے تو 10 لوگ جنت میں بخش دیے جائیں گے، مجھے اہل بیت سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے تب بھی؟ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جیسا کہ فرما دیا، اور حضور علیہ السلام کا ہر فرمان ہم نے المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایک ایسی طرف چلے جاتے ہیں جہاں فرقہ واریت اور دیگر جو مختلف قسم کی فکری اور اسکول آف تھاٹس کی جو مختلف تقسیم ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھیں قرآن تو ایک جامع جو ہے نا ایک مخزن ہے علوم کا، اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم کسی وجہ سے یا کسی ایسی سمت چلے جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا پہلو اس کا نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اب قرآن عظیم کا تعارف بھی حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، کیونکہ جب حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ پر وحی آئی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے تو میں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میرے پیارے لوگ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری صحبت میں رہنے والے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ فلاں قربانیاں دی ہیں، تو ہم ان پر دل و جان سے قربان ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ جو نسبت اور جو تعلق اہل بیت اطہار کو ہے، وہ اس نسبت کے باب میں اور کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ ان کے اندر حضور علیہ السلام کا علم، آپ کی صحبت، آپ کا پیار، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا خون مبارک، جیسا کہ خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے کہ ان میں حدیث لے جائیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، عرب علماء سے سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جا بجا یہ بتا دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ تمام یہ جو ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا۔
تو اس کے باوجود حالانکہ حضور علیہ السلام کے یہ فرمان مبارک نہ بھی ہوتا تب بھی نسباً یہی حیثیت حاصل ہے، لیکن بہت سے مقامات پر جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ میری بیٹی سے چلے گی. اب یہاں بھی قاعدہ اور کلیہ بدل دیا گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو اختیار دیا ہے تو کہ حضور علیہ السلام وما ینطق عن الہوی، جو آپ فرما دیں گے وہی قانون بن جائے گا، نسب کے لیے، نسبت کے لیے، ہر نسبت کے لیے وہ قانون بن جائے. تو وہ قانون بن گیا. تو اب حضور علیہ السلام نے پھر جو نسبت کے جو باب آپ سے پھوٹتے تھے اور جو زاویے آپ کی طرف جاتے تھے، ایک تو یہ اللہ کا کلام تھا جو آپ پر نازل ہوا اور یہ امت کے لیے چھوڑ گئے، اور پھر تصور یہ ہے کہ ہر رشد و ہدایت کے لیے قرآن رشد و ہدایت ہے، رشد و ہدایت کے لیے راشد و ہادی کا ہونا ضروری ہے. اب جب راشد و ہادی سب سے بڑے راشد و ہادی جو سب سے بڑے ہیں وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اب جب اس کے بعد یہ مختلف کتب حدیث جو اہل سنت کا ذخیرہ ہے اس کے اندر جا بجا اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے کی جو پروردہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، جب ان کو آگے آئے تو پھر یہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. یہ قرآن کی ایک عملی تفسیر ایسی تھے کہ جس پر صحابہ بھی رشک کرتے تھے. اور یہ جو طرز عمل ہے صحابہ اکرام کی تمام زندگی اور حیات، دیکھیں قرآن عظیم کی تفاسیر کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو لکھا ہے، جو بڑے بڑے کابرین اور مفسرین نے ہم تک پہنچائے گئے، اس کے اندر بھی ایک پہلو یہ ہے کہ جو بیان کر دیا گیا. ایک پہلو وہ ہے جو عملی تفسیر ہے قرآن عظیم کی. اب عملی تفسیر کے باب میں اور نسبتوں کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے ان پیاروں کا جو کردار ہے وہ ہر مقام پر منفرد نظر آتا ہے. اسی طرح آگے چلیں، حضور علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ متواتر حدیث ہے، اور متواتر کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اس پر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نص قطعی اور نص قطعی کی جو تعریف ہے اصول شاشی علماء پر آتے ہیں، اب اس کی تعریف کو دیکھ رہے ہیں پھر اصول کا پتہ چل جاتا ہے آگے چل کے کہ ہم نے کن کن چیزوں سے لینا ہے اور کن سے استفادہ کرنا ہے. ہم اپنے عقیدے کی بنیاد کس چیز پر رکھتے ہیں، جن چیزوں پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے ان میں سے حدیث متواتر بھی آتی ہے. تو جب اس کو آگے لے کے ہم چلتے ہیں تو پھر میں قربان جاؤں اس کی اور وضاحتوں کی طرف کہ حضور علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ یہ قرآن اور اہل بیت میں دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں صرف ترجمے اور اس کی مفہوم پر بات کر رہا ہوں، تو پھر قرآن کو ایسا جوڑ دیا کہ قرآن ایسا جڑ گیا ان سے کہ پھر وہ سر تو تن سے جڑا ہے لیکن قرآن اس سر سے جڑا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختی ذات شعو شولہا اندوختیم تارما از زخماش لرزاں ہنوز زندہ از تکبیر اوہیما. واہ سبحان اللہ. میں یہاں پہ شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ایک سوال خود بخود دل میں پیدا ہوا ہے اور آپ کا دل کرے آپ جواب دیں، آپ کا دل کرے آپ نہ جواب دیں. قرآن کی عظمت پہ ہم نے بات کی، حافظ قرآن کے مقام، اس کی فضیلت پہ ہم نے بات کی، سویڈن پہ ہونے والے واقعے کی ہم نے مذمت کی ہے، مگر تاریخ میں ایسا نہیں ملتا خود ایسے لوگوں نے، بزرگوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا ہو. اس واقعے کی مذمت ہونی چاہیے. یہ واقعہ کسی بھی طور سے ٹھیک ہے، یا میں خود قرآن کو ایک ایسی کتاب بنا دوں گی لوگوں کو قسمیں اٹھا کے دے رہا ہوں، سیاست میں اس کا استعمال ہو رہا ہو یا نوکے نیزے پہ بلند ہو رہا ہو، یہ اپنی حیثیت میں ٹھیک بات ہے؟ یہ اویس بھائی گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ نظام کی کتاب ہے، یہ کائنات کو چلانے کی کتاب ہے. یہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی عظمت کیا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. قرآن اللہ نے پہاڑ پر نازل نہیں کیا، پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. اور نبی علیہ السلام نے قرآن صحابہ کو سکھایا، لیکن صحابہ میں سب صحابہ کو سکھانے کے بعد جن جن کی حضور نے تربیت کی ان میں جو علی کو سکھایا وہ کسی اور کو بھی نہیں سکھایا. عالم الناس بعد رسول اللہ وہ علی ابن ابی طالب. یہاں یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب نے کہا ہمارا یہ عقیدہ افضلیت کے باب میں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے یہ افضلیت مطلقہ کا ہے، من کل الوجوہ کا نہیں ہے. حضرت علی قرابت داری میں، عالم الناس بعد رسول اللہ، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس لیے حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ میری اہل بیت میں آپ کو امام حسن، امام حسین، امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، امام زین العابدین، حضرت امام زید، وہ زید جو قرآن والے تھے ان کو بھی تنے پر لٹکایا گیا. امت نے کیا کیا ہے کہ حضرت امام زید قرآن کی تعلیم دینے والے جگہ جگہ جاتے تھے، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ زید کہاں ہے، لوگوں جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا وہاں زید ہوں گے. حضرت زید کو بھی امت نے ہی تنے کے ساتھ لٹکایا، نہ کسی اور نے نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آج بھی ہمارا المیہ یہ ہے صدر اول سے لے کر آج تک
کہ ہم قرآن سے رخ موڑ لیتے ہیں. ہم اگر اپنا رخ قرآن کے ساتھ رکھیں اور قرآن سے تمسک کریں، اہل بیت سے تمسک کریں، تو یہ حالات ہمیں دیکھنے نہ پڑے. آج قرآن شادی بیاہ میں آپ جو ہے نا وہ اس کے نیچے سے دلہن کو گزارتے ہیں. گھر میں سب سے اونچی جگہ قرآن رکھا جاتا ہے. سال بعد جب وہ اتارا جاتا ہے تو دھول اور مٹی سے اٹا ہوتا ہے قرآن. قرآن اصل میں قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، قبرستان میں لکھنے کے لیے نہیں ہے، قبرستان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہاں اس کے پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے، قرآن کے تعویذ کا فائدہ ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن قرآن ان کاموں کے لیے نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ تم مجھے پکڑو اور لوگوں کے امام بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے آگے بڑھو. المیہ یہ ہے کہ صدر اول سے لے کر آج تک ہم نے قرآن کو قسموں کا ذریعہ، تنازعات کا ذریعہ، جرگے میں جناب اور شادی قرآن کے ساتھ کروا دی. یہ ظلم ہم نے کی ہے. یہاں اس عصر میں قرآن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. پہلے کچھ اور ہو رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور ہو رہا تھا. امت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جہاں وہ قرآن پڑھاتی ہے وہاں اس قرآن نے جو راستہ متعین کیا ہے اس راستے پر بھی چلنے کی ضرورت ہے. بہت بہتر. میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، میں لوٹ کر آؤں گا، مزید قرآن کی عظمت کو سلام پیش کریں گے اور حافظ قرآن کی اہمیت کو، اور پھر یہاں پہ جو بات ہوئی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو متمسک ہیں قرآن کے ساتھ، ان پہ بات ہوگی. لوٹ کر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان کے حوالے سے پوچھیں گے جو اہل ذکر ہیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا. ذرا اس وقت بات قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے اور میں نے شاہ صاحب سوال مفتی صاحب سے پوچھا مختلف انداز میں. آپ سے پوچھوں گا، آج کے زمانے میں بھی سیاستدان قرآن کا استعمال کرتے ہیں. جی قسمیں اٹھانی ہے، وعدے اٹھانے ہیں تو قرآن کا استعمال ہو جاتا ہے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. آج بھی یہ ہوتا ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمارے قرآن وعدے، قسمیں، جنگ، فساد کے لیے، صلح کے لیے پیش آتا ہے. اچھا یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ قرآن کو جنگوں میں رکھا ہے، پیش کیا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ اس کی اہلیت ہے کہ یہ اس کے برابر کا سلوک ہے کہ اس سے نبی خدا اور قرآن کو خطاب یعنی بھیجنے والا خوش ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو قرآن عظیم کی جو تعلیم ہے، قرآن عظیم کی تعلیم کے میں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ قرآن عظیم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی بہت ضرورت ہے. واہ. تربیت بھی قرآنی ماحول میں ہو. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں حکمران یا دیگر ہماری جو مقتدر شخصیات ہیں جو ہمارے اس ملک کے اندر قوت نافذہ ہے جن لوگوں کے پاس، اب ان کو اگر دیکھیں تو یہ قرآن عظیم کا نام تو ہر کوئی لے لیتا ہے، لیکن قرآن عظیم قسمیں اٹھانے یا دیگر چیزوں کے لیے استعمال اس وقت اس کے استعمال کا فائدہ ہوتا ہے جب اس کی عظمت کو کما حق ہو اس کا پتہ ہو، اس کی تعظیم و توقیر کا پتہ ہو. ہم صرف قرآن عظیم کو چوم کے اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ مس کیے والے وہ اس کپڑے کو بھی چومتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے، ہمیشہ ادب سے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قسمیں اٹھانے سے زیادہ قرآن کے اندر جو کوئی لکھا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فہم و فراست کی ضرورت ہے. ہمارے فیصلے، ہمارے قانون، یہ سب چیزیں ہمارے ملک کے اندر 73 کا آئین ہے اور اسلامی آئین، ہم اس کو اسلامی آئین سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن کی روح کے مطابق چل رہے ہیں؟ قرآن پر تو اتنی سٹڈی ہو چکی ہے، اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ آج ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ کوئی نظام ایسا ہو کہ جو قرآن کے مقابلے میں رہا ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ آج جو لوگ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں کہ جی سیکولرزم آ جائے اور مختلف نظام کی بات کرتے ہیں، قرآن کے نظام کی موجودگی میں کسی سیکولرزم کی موجودگی نہیں ہے. بس سیکولر کا اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک شاید فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ان کا ایک طرف رجوع ہے. قرآن نے تو سب کو حقوق دیے ہیں. اب آپ سیکولرزم کی بات تب کریں کہ جب آپ قرآن عظیم آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں کسی کو اس کے حقوق نہ مل رہے ہوں، قطع نظر کو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں کہ جنہوں نے درختوں کے حقوق بھی بتائے، اللہ اکبر، جو قرآن عظیم کے جہاں چیونٹیوں کی جان اور اس کی حفاظت کی بات ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن عظیم میں دیکھیں تو وہ قرآن عظیم انسانی جان کی عظمت کو کتنا بیان کرتا ہے. شاہ صاحب وہ ابھی ہندوستان کا ایک ملعون ہے جس نے کئی مرتبہ یہ حرکت کی اور اس نے کہا قرآن کی چند آیتیں ہیں جو اس میں سے نکال دی جائیں، یہ تشدد و شدت پسندی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ایسا آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے؟ جیسے اصل اور بات ہے، اصل یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایسے کام کریں کہ اس سے وہ یہ مطلب لے سکیں. اصل بات تربیت کی، وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دیکھیں قرآن عظیم میں ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ہر اچھی بات کا بھی جب آپ غلط استعمال کریں گے تو اس کے اندر ہوا، اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے، لیکن الحمدللہ محافظین قرآن حضور کے غلام موجود ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کو پڑھا اور اس کے صحیح مطالب اور معانی اور مفاہیم اور تفاسیر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا. اب بات یہ تربیت سے ہوتی ہے کہ یہی قرآن عظیم پڑھ کے، جیسے کہ انہوں نے پشاور کے وہ المناک اور
دل خراش واقعے کا ذکر ہوا، ہماری آنکھیں شرم سے جھک گئی ہیں کہ آج وہ دیکھیں، ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے ایک علامہ صاحب کا فون آیا، وہاں اس میں تھے، میں بات نہیں کر سکا انہوں نے اس مقام پر کہ وہ اس پر کھڑے تھے کہ جہاں اتنے شہداء چلے گئے، تو یہ ہم کیا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اور قرآن کے پر ایمان رکھتے ہوئے ہم ایسے کام کریں گے؟ یہ قرآن کی روح ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک تربیت کا نظام بھی ضروری ہے۔ میں علماء سے اس پروگرام کے حوالے سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کے جہاں ہم نے اس کے ہر حرف، زبر، زیر، پیش، اس کے سارے اعراب کو سارا قرآن کا حصہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اور آپ کا کیا خوبصورت پروگرام ہے، اور دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہے، حروف ہیں، تو اس کے اندر اس کے ایک الف کو کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کے اندر جو اللہ نے عظمت رکھی ہے وہ کتنی ہیں۔ لیکن یہ عظمتیں اس وقت ان سے استفادہ ہوگا، فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کے اندر جو روح ہے، جو اس کے مطابق ہمارے لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس سے استفادہ کریں اور اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں، ہمارے دکھوں کا حل ہو۔ ہر دکھ کا، ہماری معیشت سے لے کر ہر قسم کی بگڑی ہوئی حالات کا حل قرآن عظیم میں موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اس طرف رجوع نہیں کرتے۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ٹھیک ہے قرآن عظیم کی آیات اور ان چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، بے شک وہ مبارک ہے، ان کے اندر بڑا فیضان ہے، بہت کچھ نور ان کے اندر ہے جو انسان کے روح اور قلب و روح کو منور کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو مقصود ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر اس کے صحیح مفاہیم اور اس کے روح اور اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کیا اور یہ عمل ہر درجے کا آدمی کرے۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب آپ سے آخری میرے پاس منٹ بچا ہے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں وہ حافظ قرآن جو قرآن کو حفظ کرتا ہے مگر اس کے بعد پھر وہ سارے بدعمالیوں میں مبتلا ہے، دنیا بھر کی بدماشیوں سے کروا لو، جو کہ میں بچپن سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے فیلوز بھی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن حفظ کر لیا وہ بدماش بنے پھر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں اسی زبان پہ جس پہ وہ الف لام میم اور اللہ اور رسول کا نام پڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں بدتمیزی ایسوں کے لیے۔ وہاں آپ نے کہا جی اجر تو 10 گنا زیادہ ہے، ان کے لیے عذاب بھی ہے، کوئی سختی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے تو ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی سخت وعیدات ہیں۔ صحیح، آدمی پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رکھا ہے، رمضان آنے والا ہے، قریب ہے، ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رجب شروع ہو تو دعا شروع کر دو کہ یا اللہ ہمیں رجب میں، شعبان میں برکت دے، رمضان سے ملا دے، اس میں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، تو آپ تلاوت قرآن کریں، رمضان سے پہلے اپنا قرآن ٹھیک کر لیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، ماں باپ تو ان کو اچھا بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کرتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں بدعملیاں کرتے ہیں، تو ابھی آپ نے خود حدیث پڑھی کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بے شمار قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، جنہیں قرآن ملامت کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں برے عمل بھی نہیں چھوڑتے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے وہ فیض نہیں لیتے، قرآن سے ان کا جو تمسک ہے وہ واقعتاً نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کیسی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاکیزہ لوگ، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک ہے، پاک اسے چھوئے گا، اور قرآن کے ساتھ جوڑا کس کو؟ پاکوں کو۔ آپ اگر پاکوں کی محبت دل میں بسا کر قرآن سے تمسک کریں گے تو پھر آپ برائی کی طرف نہیں بلکہ برائی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، خوبصورت، حسین۔ کیا مجھے آخری جملہ ملا ہے، ذرا میں پوری گفتگو کو سبب ہم نے کیا، حفظ قرآن ایک بہت معیاری کام ہے، اور پھر حفظ قرآن کیجئے تو پھر عمل یہ ہے کہ آپ اس کے پیاروں سے پیار کیجئے۔ یہ انتہائی معنی خیز جملہ تھا۔ میں مفتی نوید عباسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی زبردست گفتگو فرمائی، ایسے ایمان تازہ ہوا ہے۔ یقیناً رمضان الکریم کا ایسا وقت قریب ہوا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم تیاری کر لیں، قرآن سے دوستی کر لیں۔ الف لام میم کا پیغام اور کیا ہے؟ یہی ہے، اور اگر اس پیغام پہ عمل نہیں کریں گے، میں آپ کو آج کی تاریخ کے مستقبل اور ماضی میں جھانک کے بتا رہا ہوں، ہم ہی ہیں جن کو کہا گیا تھا نا کہ آپ نے اجر رسالت دینا ہے، قرآن کا بھی ایک اجر ہے، قرآن کا بھی ایک حق ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو پارا پارا کر دیا۔ وہ میرے تیسرے خلیفہ جن کو جب شہید کیا گیا تو قرآن کے اوپر ان کے خون کے نشان آئے، اور ہم نے دیکھا ہے وہی کربلا تھی کہ جب 9 کے نیزہ پہ بلند ہوا وہ قاری قرآن تھا۔ خواتین و حضرات، یہی بات نہیں بلکہ ہم نے حق نہ ادا کرنے والوں سے یہ بھی دیکھا ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھایا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کا مذاق اڑایا گیا، اس کو نیزے پہ بلند کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو پارا پارا کیا گیا، برہنہ ان کی لاشیں شہر کے بیچوں بیچ ٹنگی رہی ہیں اور لوگوں کو کہا گیا کہ بدسلوکی کیا جائے۔
یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم تبھی ہوگا کہ صرف آپ قرآن حفظ نہیں کریں گے، بلکہ قرآن آپ کے دل میں اترے گا، زبان میں اترے گا، آپ کے عمل میں اترے گا، اور تقویٰ بن کے لوگوں کے سامنے آئے گا، آپ کے لیے تبھی سفارش کرے گا، ورنہ شاید شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے عجیب مہمان بنا کے رکھا، کہ نہ مجھے پوچھا، نہ میری خاطر تواضع کی، اور نہ ہی میرا حال احوال لیا اس نے کبھی پلٹ کے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔